ابو بکر کے گھر کے ہاں یہ جو رواج تھا کہ ابو بکر کی بیٹی فتوا دیتی تھی اور اس کی اپنی ابو بکر کی بیٹیاں پوتیاں یہ مردوں کو پستان دیتے تھے. اب بات یہ ہے صفائی کا کیا ہے کہ ہماری امی جان کپ یعنی کیا ہوتا تھا کہ ابو بکر کی بیٹیاں ابو بکر کی پوتیاں بوتل میں یا مثلا کپ میں اپنی دودھ نکالتی تھی اور یہ مردوں کو پلایا جاتا تھا کہ بھائی تم ہمارے بھائی بن جاؤ, تم ہمارا رشتہ دار بن جاؤ. یہی ہوتا تھا. کسی حدیث میں دکھاؤ جی. اور شیخ صاحب کسی حدیث میں کیوں نہیں دکھا سکتے وہ کہ کپ میں بوتل میں برتن میں کاسے میں اور اس میں جو نکالتی تھی وہ پلاتے تھے. بھائی کیوں نہیں ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. اس نے فتوا دکھایا کہ اس کی قرطبی کی فتوا دکھایا کہ فعل حرام ہے. ہم بھی کہتے ہیں حرام ہے. اگر کوئی فعل حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ نے انجام نہیں دیا. صحابہ معصوم ہے, حرام نہیں انجام دیا جا سکتا ہے. اچھا ابن زبیر عائشہ سے روایت کرتے تھے یہ السنن الکبریٰ للبیہقی, ابو بکر بیہقی کی سنن کبریٰ جلد نمبر 7 چاپ دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ کر یہاں پر صفحہ نمبر 755 حدیث نمبر سپاہی صحابہ ختم ہو تم بے ڈیمالش ہو چکے. آج تم کو ایسا مارا نا ایسا مارا کہ تم ختم. حدیث نمبر 15646 ان كانت عائشة قال كانت عائشة لا تحرم المسة ولا المستين. عائشہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنے سے دو دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. ولا تحرم الا 10 فصاعدا, کہتے تھے 10 سے زیادہ دفعہ چوس آ جائے. چوسنا شرط. اب بتاؤ جی چوسنا یہ لفظ صحیح ہے نا چوسنا. مسا کا مطلب اب دیکھو کتب میں گوگل میں سرچ کرو ٹرانسلیٹ مسا یا مسو کا کیا مطلب ہے. چوسنا ہے کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. سنن سعید ابن منصور متوفا سنہ 237 بخاری سے بھی پہلے کا عالم ہے. دار الکتب العلمیہ. ملاحظہ کر ان عائشہ کہتی تھی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحرم المسة ولا المستان. عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ دو دفعہ چوسنے سے کوئی محرم نہیں بنتا. سمجھ گئے نا. اچھا یہ اور کتابوں میں بھی مروی ہے. جب یہ سنہ 2002 میں ملاحظہ کریں رضاعہ ہائے صفحہ نمبر 123 سپاہی صحابہ تیری شامت. سپاہی صحابہ تجھ پہ قیامت. میں نے کہا تھا نا کہ قیمہ بنا دوں گا سپاہی صحابہ کا. شرم کے مارے اب شیوں سے آنکھ میں لا کے نہیں دیکھنا. جب بھی تمہیں شیعہ نظر آئے جھک کے سر جھکا دو شرم سے. دیکھو رضع الصبی رداعا ورداعتا ای مس الثدی. سبی رضاع کا کیا مطلب ہے یعنی بچے نے ثدی بولتے ہیں پستان کو چوسا ہے. پستان کو چوسا ہے. ٹھیک ہے نا. چوس کے وشربا اس نے پستان کو چوس کے پیا ہے. وارضعته امه یعنی ماں نے اس کو دودھ کس طرح پلایا ہے. دودھ پلایا چوسا کے دودھ پلایا. اچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے موطأ مالک. مالک کس کا امام؟ ان لوگوں کا امام ہے نا. اہل بیت علیہ السلام میں سے تو نہیں نا. ان کا امام ہے مالک ابن انس المدنی بتحقیق محمد مصطفی العظمی جلد نمبر 2 2004 میں چھپی ہے یہ کتاب ابو ظبی میں. ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 2223 رضاعت الصغیر میں حدیث نمبر 2239 میں ہے. یہاں پہ عائشہ کا فتویٰ ہے کہ قال ارضعیہ 10 رضعات ثم حتى يدخل علی. عائشہ نے کہا کہ فلان شخص کو 10 دفعہ دودھ دے دو تاکہ وہ میرے پاس آ جائے. اپنی بہن سے کہا تھا وبہامشہ ایضا. اس کتاب میں مصنف نے اس کے حاشیے میں لکھا تھا مالک کے کتاب کے حاشیے میں یہ تھا الرضعات فی مذہب عائشہ التقام الثدی 10 مرات. التقام الثدی التقام کس کو بولتے ہیں شیخ صاحب؟ التقام بولتے ہیں منہ میں لینا. الثدی بولتے ہیں پستان کو. مذہب عائشہ میں کیا چیز ہے؟ مذہب عائشہ میں التقام الثدی 10 مرات اس کو کہتے ہیں رضع. رضع کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں لیا جائے. یہ کس نے بولا؟ مالک نے بولا ہے. مالک نے کیا بولا رضع کا مطلب عائشہ کے مذہب میں 10 دفعہ منہ میں پستان لیا جائے. پستان منہ میں نہیں ہے تو رضع ہے نہیں. انہوں نے الفقہ للمذہب الاربعہ اپنی کتاب سے انہوں نے روایت کی کہ شریعت میں بچے کے پیٹ میں دودھ پہنچانے کو رضع کہتے ہیں. اگر بچہ کسی بیل کا دودھ اس کے پیٹ میں چلا جائے اس کو رضع بولتے ہیں. یہ بالکل سے غلط تعریف کی. یہ تعریف لغت کے خلاف ہے. شافعی کے اتنے میں نے آپ کے اکابر کی تعریفات دکھا دی. آپ نے ایک معاصر ایک ڈاکٹر کا تعریف دکھا دی اس سے وہ غلط تعریف کی. اس تعریف کو ہم نہیں مانتے. آپ نے کہا اذا رضع الرجل یہ ماضی قریب کے لیے نہیں, یہ ماضی بعید کے لیے. اگر ایک مرد نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے پی چکا ہے سابق میں تو اس کے سارے اولاد اس کے لیے محرم ہے. یہ حدیث ہے نا. ابھی تو یہ تو بات اذا يرضع الرجل ایک مرد کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے فی الحال اس کی تو بات نہیں ہو رہی, ماضی کی بات ہو رہی. پھر انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ ان امرأة ارضعت غلاما. سپاہی صحابہ سپاہی الٹریٹ سپاہی ان پڑھ. ارضعت غلاما کیا کہتا ہے؟ غلام کس کو بولتے ہیں؟ غلام بولتے ہیں قریب البلوغ نوجوان کو. تو یہ قرآن مجید یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. یحییٰ جب پیدا ہوئے تھے اس پیٹ مادر سے اللہ نے اس کو غلام بولا. وہ قریب البلوغ تھے. فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے اس کو ایک بچہ جو ہے حلیم بچے کی بشارت دیا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتاب سنن ابن داؤد میں اذا ولد لاحدکم غلام فلیؤذن فی اذنہ الیمنی. اگر آپ کے گھر میں غلام یعنی بچہ پیدا ہو جائے, غلام کا مطلب بچہ قریب البلوغ نہیں ہے. بچے کو کہتے ہیں چاہے وہ 1 دن کا بچہ وہ بھی غلام ہے, چاہے 10 سال کا آدمی ہو 15 سال وہ بھی غلام ہے. تو نہیں نا یہ جو آپ نے کہاں سے نکالا سپاہی ان پڑھ سپاہی صحابہ. اگر آپ اور موقع دیں گے تو انشاءاللہ اور بھی کھولیں گے ہم انشاءاللہ. بہت مزہ آئے گا. آپ سے بات کر رہے ہیں آپ اس طرح بات کرتے ہیں نا خاموش بہت مزہ آتا ہے بات کرنے میں.
امید ہے کہ آپ اس طرح بات کریں گے اور ہماری باتیں سنیں گے اور برداشت کریں گے.